یہ وہ سب کچھ ہے جس کی کہ تم حقدار تھی۔ ان الفاظ میں نہ تو کوئی چیخنا تھا، نہ کوئی چلانا تھا، نہ ان میں کوئی غصہ تھا، بلکہ یہ پہلے سے منتخب شدہ وہ الفاظ تھے جو کہ میرے بیٹے کی ساس نے مجھے کہے۔ میرے ایک اکلوتے بیٹے ایان کی بارات کا دن تھا اور اس کی بارات پہ اس کی ساس نے میرے منہ پہ گرم گرم سوپ کا بول میرے منہ پہ دے مارا اور ساتھ میں مجھے یہ الفاظ بھی کہے کہ تم اسی سب کی حقدار تھی۔ میرے بیٹے کی ساس کی طرف سے اس تذلیل آمیز رویے اور ان ذلت والے الفاظ کی وجہ سے مجھے اتنی شرمندگی نہیں ہوئی، میں اندر سے اتنی نہیں ٹوٹی جتنا کہ میرے بیٹے کی خاموشی نے مجھے توڑ دیا۔ میرا بیٹا بھی وہیں پہ بیٹھا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور اس نے بجائے اس کے کہ اپنی ساس کو منع کرتا یا اس کو کچھ کہتا، اس نے آگے سے یہ کہا کہ امی یہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، بس بہت ہو گیا یہ تماشا۔ پورے حال میں خاموشی سی چھا گئی، ہر کوئی میری طرف ہی دیکھ رہا تھا اور میں نے کسی سے کچھ بھی نہیں کہا بلکہ خاموشی سے ایک رومال سے اپنے منہ کو صاف کیا، اپنا بیگ اٹھایا اور موبائل فون نکال کے ایک نمبر پہ میں نے کال کی اور آگے سے صرف میں نے یہی الفاظ کہے، صحیح وقت آ چکا ہے۔ اس فون کال کے بعد میں اس ہال میں سے باہر نکلی، کوئی بھی میرے پیچھے مجھے روکنے کے لیے نہ آیا، حتیٰ کہ میرا بیٹا ایان بھی مجھے روکنے کے لیے نہ آیا اور میں بڑے ہی بھاری دل کے ساتھ اپنی گاڑی چلاتے ہوئے اپنے اپارٹمنٹ پہ پہنچ گئی۔ یہ الفاظ ہیں برمنگھم میں رہنے والی 60 سالہ سمینا قریشی کے، جس کا تعلق لاہور سے تھا اور وہ یہاں پہ UK میں کئی ایک دہائیاں پہلے آئی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ آج آپ کے ساتھ UK کے ایک شہر برمنگھم میں رہنے والی 60 سالہ سمینا قریشی کی زندگی کا ایک ایسا واقعہ میں شیئر کرنے جا رہی ہوں جس نے کہ نہ صرف اس کو اندر سے توڑ کے رکھ دیا بلکہ شاید یہ اس کی زندگی کا سب سے تلخ واقعہ تھا جسے کہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ اور یہ صرف سمینا قریشی کی زندگی میں ہونے والا کوئی ایک ایسا انسیڈنٹ نہیں ہے جسے کہ آپ صرف اسی کے ساتھ اس کو منسوب کر دیں گے، بلکہ پاکستان میں رہنے والی کئی ایک خواتین اس سے ملتی جلتی تکالیف کو سہتی ہیں، ان مشکلات کو فیس کرتی ہیں اور اپنی زندگی کو پھر بھی وہ آگے لے کے بڑھتی ہیں، اس امید میں اور اس انتظار میں کہ شاید ہماری اولاد راہ راست پر آ جائے اور ان کو ہم بھٹکائے ہوئے ہمارے بچے ہیں، ان کو ہم سیدھا راستہ دکھانے میں شاید کہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ لیکن جس سمینا قریشی نے جو یہ سٹیپ اٹھایا نا، یہ تمام والدین کے لیے ایک سبق ہے، ایک آپ کہہ لیں ان کے لیے راہ مشعل ہے کہ والدین اپنے بھولے بھٹکے ہوئے بچوں کو یا غلط راستے پہ چلنے والے بچوں کو کس طرح سے سبق سکھا سکتے ہیں۔ سمینا قریشی یہاں پہ UK کے علاقے برمنگھم میں کئی ایک دہائیاں پہلے اپنے شوہر کے ساتھ آئی تھی اور ان کے بیٹے ایان کی پیدائش یہاں پہ UK میں ہی ہوئی تھی۔ ایان ابھی صرف 5 سال کا ہی تھا جب کہ سمینا قریشی کی ڈائیورس ہو گئی اور اس کے شوہر نے اس کو چھوڑ کے کسی اور عورت کے ساتھ جو تھا وہ شادی کر لی اور ایان جو تھا وہ سمینا قریشی کے پاس ہی رہا۔ سمینا قریشی ایک بڑی ہی خوددار قسم کی عورت تھی اور اس نے ساری زندگی یہاں پہ حالانکہ UK میں رہتے ہوئے چاہتی تو سنگل پیرنٹس کے بینیفٹس جو تھے نا ان کو یہ کلیم کر سکتی تھی اور سکون کے ساتھ آرام سے مطلب کہ بھی اپنی زندگی یہ گزار سکتی تھی، لیکن جی اس نے نہ کسی کے سامنے بھی ہاتھ نہیں پھیلائے اور یہاں پہ برمنگھم میں نا اس نے ایک فلیٹ جو تھا وہ کرائے پہ لے لیا، نیچے اس کے ایک شاپ تھی جہاں پہ کہ یہ سمینا قریشی جو تھی وہ ٹیلرنگ کا کام کیا کرتی تھی، یعنی کہ یہ ایک طرح سے درزن ہی تھی اور اس کو یہ کپڑے وغیرہ سینے کا نا مطلب بڑا اس کے پاس ہنر تھا اور یہ وہاں پہ نیچے والی جو شاپ تھی نا وہاں پہ یہ لوگوں کے کپڑے وغیرہ سٹچ کیا کرتی تھی اور اوپر فلیٹ میں اپنے بیٹے ایان کے ساتھ یہ رہا کرتی تھی۔ اس نے اپنے شوہر سے ڈائیورس ہو جانے کے بعد بڑی ہی سٹرگل والی زندگی گزاری، دن رات ایک کر کے لوگوں کے کپڑے سی کے بڑی مشکل کے ساتھ یہ گزارا کیا کرتی تھی، حتیٰ کہ یہ ویڈنگ ڈریسز تک جو تھے نا ان کو سٹچ کر لیا کرتی تھی، بڑی ماہر تھی اور فیشن ڈیزائننگ کا جیسے ہوتا ہے نا کہ بھی ایک انسان میں قدرتی طور پہ ایک ابیلٹی ہوتی ہے
کہ وہ اس کو یہ جو فیشن مطلب کپڑے وغیرہ ان کی ڈیزائننگ کا بڑا شوق تھا نا، اور مختلف میگزینز میں سے دیکھ کے یہ ڈیفرنٹ قسم کے آئیڈیاز جو تھے نا ان کو لانچ کیا کرتی تھی، صرف اور صرف اس لیے کہ بھی لوگ اس کے پاس زیادہ سے زیادہ آئیں، اور یہ جتنے زیادہ کپڑے سیے گی اتنے ہی زیادہ اس کے پاس پیسے آئیں گے۔ اب اس کا بیٹا جو ایان تھا نا، وہ 5 سال کی عمر سے اس کو کپڑے ہی سیتے ہوئے دیکھ رہا تھا، مختلف قسم کے لوگوں کے یہ کپڑے سیا کرتی تھی، اور ان کو تو اچھے اچھے کپڑے سی کے پہنا دیا کرتی تھی، لیکن خود اپنی ساری زندگی نا اس نے چند ایک کپڑوں میں ہی گزاری۔ اپنے سارے اخراجات یہاں پہ یوکے میں رہنے کے، رینٹ وغیرہ، دکان کا کرایہ، بجلی گیس کے بل، واٹ ایور جو بھی چیزیں تھیں نا، یہ خود اپنے سر پہ ہی پورے کیا کرتی تھی۔ حتیٰ کہ اس نے اپنے بیٹے ایان کو بزنس ایڈمنسٹریشن کی ڈگری بھی کروا دی، اور وہ دن جب کہ ایان یہ بیچلر کی ڈگری حاصل کر رہا تھا، یہ سمینہ قریشی کی زندگی کا ایک بہترین دن تھا۔ اس دن یہ بڑے فخر کے ساتھ اپنے بیٹے ایان کے کانووکیشن پہ گئی، اور ایان جو تھا وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ بڑا ہی پیار کیا کرتا تھا، اور اس دن ایان نے اپنی ماں کو ایک چیز کی یقین دہانی کرائی کہ وہ اس کے تمام دکھ تکالیف اور تمام جتنی بھی اس نے محنت کی ہے نا اس کا مداوع کرے گا۔ ایان نے اس دن اپنی ماں سے یہ وعدہ کیا کہ وہ اب اس کو کبھی بھی زندگی میں محنت نہیں کرنے دے گا، اب وہ خود سے پیسے کمائے گا اور اس کی ماں بیٹھ کے آرام کرے گی۔ وہ اپنی ماں کو اپنی زندگی میں ایک ہیرو کی طرح کنسیڈر کیا کرتا تھا، حتیٰ کہ اس کی ملاقات زارا سے نہیں ہو گئی۔ زارا ایسٹ لندن میں رہنے والی ایک امیر خاندان کی لڑکی تھی۔ زارا کے گرینڈ پیرنٹس یہاں پہ یوکے میں آئے تھے، مطلب کہ بھی یہ ان کو لوگوں کی نا کوئی 3rd جنریشن یہاں پہ یوکے میں چل رہی تھی، ویل اسٹیبلش فیملی تھی، کافی امیر لوگ تھے یہ، اور جی زارا کا جو والد تھا وہ اپنا ایک فیملی بزنس رن کر رہا تھا، اور جو زارا کی والدہ تھی نصرت بیگم، وہ ایک سوشل ورکر تھی۔ بڑی بڑی پارٹیز میں آنا جانا، رکھ رکھا، دکھاوا، اٹھنا بیٹھنا، یہ سب کچھ جو تھا نا وہ زارا کی فیملی میں عام پایا جاتا تھا۔ ایان نے اپنی ماں کے سامنے یہ ضد رکھ دی، یہ اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ وہ اگر شادی کرے گا تو زارا سے کرے گا۔ زارا ایک 22-23 سال کی خوبصورت سی چھوٹی سی لڑکی تھی، اور کافی امیر خاندان سے اس کا تعلق تھا۔ اب جی یہ ایک نیچرل سی بات تھی کہ یہاں پہ یوکے میں رہتے ہوئے بچے جو ہے نا وہ اپنی پسند کے مطابق شادیاں کرنا چاہتے ہیں، اور والدین ان کے آگے سرنڈر صرف اور صرف اس لیے کر دیتے ہیں کہ بھی چلو یہ مطلب ایک پاکستانی فیملی کی لڑکی کے ساتھ ہی شادی کرنا چاہ رہا ہے، تو اس وجہ سے سمینہ قریشی جو تھی نا وہ اس بات پہ ایگری ہو گئی کہ ایان اپنی مرضی سے شادی کر لے۔ زارا کی فیملی الفرڈ میں مقیم تھی، اور جی سمینہ قریشی اپنے بیٹے ایان کے ساتھ الفرڈ میں زارا کے گھر پہ ان لوگوں سے ملنے کے لیے گئی، ایک طرح سے مطلب رشتہ ہی لے کر گئی تھی کہ بھی وہاں پہ ہاں ہو جائے گی، اندر اندر مطلب ساری کھچڑی پک چکی تھی لڑکے لڑکی کے درمیان، وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ زارا کی فیملی سے بھی ایان پہلے مل چکا تھا، اب یہ صرف جو سمینہ قریشی کو لے کے جایا جا رہا تھا نا، یہ ایک خانہ پوری کے طور پہ ایان اپنی ماں کو اپنے ساتھ زارا کے گھر لے کر گیا تھا۔ ایان کی ماں سمینہ کو نا زارا کے گھر والوں کا یہ جو اونچا سٹیٹس تھا، اٹھنا بیٹھنا، دکھاوا کرنا، ہر بات میں شو آف کرنا، یہ چیزیں کچھ اچھی نہیں لگیں، اور اسپیشلی جب یہ زارا کی ماں نے سمینہ کو بلایا نا آنٹی سمینہ کہہ کر، تو اس وقت یہ سمینہ قریشی کو نا بہت زیادہ برا لگا کہ اس عورت نے جو ہے نا وہ مجھے مطلب اپنے سے کمتر جانا ہے، اور چونکہ نصرت بیگم جو تھی اس کا اٹھنا بیٹھنا کافی ایک ہائی کلاس میں تھا، اس کی ڈریسنگ بھی کافی امپروو تھی، اور مطلب سٹیٹس کے مطابق اس کو ہر چیز جو تھی نا وہ اکاموڈیٹ کرنی آتی تھی، اور بیچاری جو یہ سمینہ قریشی تھی وہ ساری زندگی محنت کرتی رہی، ایک درزن ہی تھی اور اتنا زیادہ کانفیڈنس نہیں تھا، لیکن یہ تھا کہ بڑی ہی خوددار قسم کی عورت تھی، اور جب اس کو آنٹی سمینہ کہہ کے بلایا گیا نا تو یہ اس وقت ایسے تھا جیسے زمین میں ہی دھنس جائے گی۔ وہاں پہ زارا کے گھر میں یہ جو ڈنر ہوا تھا نا، وہاں پہ سمینہ قریشی اپنے آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی کمفرٹیبل فیل نہیں کر سکی، صرف اور صرف اپنے بیٹے ایان کا دل رکھنے کے لیے اس نے وہاں پہ جتنا بھی ٹائم سپینڈ کیا نا وہ کیا۔ اینڈ میں آتے ہوئے نا ان لوگوں نے بہت ہی مہنگا قسم کا کراکری کا ایک گفٹ اور ساتھ میں ایک ٹی سیٹ جو تھا وہ سمینہ قریشی کو تحفے کے طور پہ دے دیا۔ منگنی کی اور شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی، اور اس کے بعد جی بس سمینہ قریشی جو تھی
وہ مکھن میں سے بال کی طرح نکال کے باہر اس کو رکھ دیا گیا۔ نہ منگنی کی تیاریوں میں، نہ شادی کی ڈیٹ مطلب فکس کرنے میں، شادی کا وینیو یا شادی کا مطلب کھانا کیا ہوگا، واٹ ایور جو بھی رسومات ہوتی ہیں نا، کسی بھی چیز میں جو تھا نا وہ سمینہ قریشی کو انکلیوڈ نہیں کیا گیا۔ اس کے کسی بھی چیز کے اوپر مشورے نہیں لیے گئے، اور اس چیز کا نا سمینہ کو بڑا ہی زیادہ دکھ تھا۔ اب شادی کی تیاریوں اور منگنی کی مطلب جو رسومات تھی نا، اس کے تیاریوں کے سلسلے میں نا ایان برمنگھم سے شفٹ ہو کے ایسٹ لندن چلا گیا، کہ وہاں پہ اس نے جو تھا وہ کمرہ کرائے پہ لے لیا، اور وہیں پہ جو تھا نا اس نے اپنی جاب کے لیے بھی اپلائی کر دیا، اور مدعا اندر سے یہ بنایا کہ بھی وہاں پہ ہم لوگوں نے تیاریاں کرنی ہوتی ہیں، میں نے زارا کو روز ملنا ہوتا ہے، اور اتنی دور سے میں سفر کر کے روز آنا جانا نہیں ہو سکتا۔ وہ ہر ویکینڈ پہ جو تھا وہ اپنی ماں سمینہ کے پاس اس کے فلیٹ میں چلا جایا کرتا تھا، اور سیٹرڈے سنڈے وہاں پہ گزار کے پھر وہ سنڈے نائٹ کو جو تھا وہ دوبارہ سے اپنے اس ایسٹ لندن والے گھر میں نا واپس آ جایا کرتا تھا۔ جس سمینہ کو نا یہ چیز اندر ہی اندر کھائے چلے جا رہی تھی کہ میں نے اپنے بیٹے کو ساری زندگی اتنی محنت کر کے، اتنی مشقت کے ساتھ اکیلے زندگی گزار کے اس کو پالا پوسا، اس کو بڑا کیا، اس کو پڑھایا لکھایا، اور اب اینڈ میں کیا کہ بھی ایک لڑکی کی خاطر، اس سٹیٹس کو کی خاطر اور پیسے کی اس دوڑ میں نا یہ ایان جو ہے وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ لیکن وہ ہر دفعہ یہی کہہ کے اگنور کر دیا کرتی تھی کہ چلو کچھ نہیں ہوتا، شادی کر لے گا تو اس کے بعد یہ لوگ جو ہے نا وہ میرے پاس یہیں پر آ کر رہیں گے، میرا ایک اکلوتا بیٹا ہے، وہ مجھے اس طرح سے اکیلے نہیں چھوڑ سکتا۔ زارا ایک بڑی ہی معصوم سی لڑکی تھی، بڑا ہی انوسینٹ سا اس کا دل تھا، اور لیکن جو اس کی ماں تھی نا نصرت بیگم، وہ بڑی ہی ایک چلاک اور ایک باتونی قسم کی عورت تھی، اور جو بھی کچھ ان لوگوں کے گھر میں چلا کرتا تھا نا وہ سب کچھ نصرت بیگم ہی ڈیسائیڈ کیا کرتی تھی۔ ایک روز ویکینڈ کے اوپر نا ایان اپنی ماں کے پاس ملنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ وہ ابھی آ کے کچھ فریش وغیرہ ہی ہو رہا تھا، کھانے کے بعد ابھی شاور وغیرہ ہی لے رہا تھا، جبکہ اس کے موبائل فون کے اوپر نا کافی سارے میسیجز آئے، اور سمینہ قریشی بڑی مطلب حیران ہوئی کہ اتنے سارے میسیج جو ہے نا وہ ایک دم سے آ رہے ہیں۔ اس نے نا اپنے بیٹے کا موبائل فون کھول کر دیکھا، اور اسے یہ تھا کہ شاید مطلب کوئی یا تو بزنس کی طرف سے، یعنی کہ یا جاب وغیرہ کی طرف سے کوئی میسیجز ہوں گے، یا زارا جو ہے وہ اس کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوگی۔ لیکن جی سمینہ قریشی کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب کہ اس نے یہ دیکھا کہ اس کے بیٹے ایان کے نمبر کے اوپر اس کی ہونے والی ساس نصرت بیگم کے میسیجز آ رہے ہیں، وائس میسیجز تھے، اور اس میں کافی ساری ڈکٹیٹرشپ جو تھی نا وہ انکلیوڈ تھی ایان کے لیے، اور صرف اس کو ڈکٹیٹ کیا جا رہا تھا کہ اب تم نے یہ کرنا ہے اور اب تم نے وہ کرنا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ نصرت بیگم کے نمبر سے ایک دو تصویریں ایسی شیئر کی گئیں ایان کے نمبر کے اوپر، جنہیں کہ دیکھ کے سمینہ قریشی سکتے میں آ گئی، اور وہ تصویریں تھی جی نصرت بیگم اور ایان کی، اور دونوں آپس میں اتنے زیادہ کلوز تھے، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی ہالیڈے وغیرہ سپاٹ پہ پہلے گئے ہوں اور ایک دوسرے کو کافی عرصے سے جانتے ہوں۔ اب جی سمینہ قریشی جو تھی نا وہ بہت زیادہ تجسس کا شکار ہو گئی کہ اپنی ساس کے ساتھ اتنی کلوز تصویریں میرے بیٹے ایان کی کیوں ہیں۔ پھر جی اب چونکہ وہ تجسس کا شکار تھی، اس سے رہا نہیں گیا، اور اس نے نا اپنے بیٹے ایان کے نمبر میں مزید جو تھا نا وہ اندر ڈیپر اینڈ ڈیپر سرچ کی، تو پتہ چلا کہ بھی ایان کا جو افیئر ہے نا وہ ایکچول میں زارا کے ساتھ نہیں بلکہ اس کی مدر ان لا نصرت بیگم کے ساتھ ہے، جو کہ ایان سے کوئی 20 سال بڑی تھی، اور وہ دونوں یعنی کہ نصرت بیگم اور ایان ایک دوسرے کے ساتھ ایک رشتے میں کافی عرصے سے منسلک تھے، دونوں آپس میں ہالیڈیز پہ بھی جایا کرتے تھے، ہوٹلز میں بھی سٹے کیا کرتے تھے، اور ان کی یہ پلاننگ تھی کہ ایان جو ہے وہ زارا کے ساتھ شادی کرے، اور اس کے بعد زارا جو ہے نا وہ اس دنیا سے چلی جائے گی، یعنی کہ اس کے پلاننگ کے تحت جو تھا نا یہ شادی کی جا رہی تھی، اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ جو نصرت بیگم کا فادر تھا نا وہ یہاں پہ UK میں کافی سال پہلے آیا تھا، اس وقت اس کے باپ کی عمر کوئی 85 سال کے لگ بھگ تھی، اور اس نے اپنی ساری جائیداد جو کہ 4 سے 5 ملین کے راؤنڈ اباؤٹ میں تھی، کیونکہ وہ ایک بہت ہی کامیاب بزنس مین تھا، اس نے وہ اپنی ساری جائیداد، اپنے تمام ایسٹس جو تھے نا وہ اپنی نواسی زارا کے نام کر دیے تھے، اور یہ سارے کے سارے ایسٹس جو تھے
وہ ایک ٹرسٹ کے پاس تھے اور ان کو ان لاک کرنے کا طریقہ صرف اور صرف یہ تھا کہ زارا کی جب شادی ہوگی نا تو اس کو یہ 4 سے 5 ملین کی جتنی بھی جائیداد ہے نا وہ ٹرانسفر ہو جائے گی آٹومیٹیکلی زارا کی شادی کے بعد۔ اور اگر ان کے زارا اس دنیا میں نہیں رہتی تو پھر زارا کی جتنی بھی جائیداد یہ 4 سے 5 ملین کی ہوگی پاؤنڈز میں، وہ اس کے شوہر کو ٹرانسفر ہو جائے گی۔ اور اگر شوہر بھی اس دنیا میں نہیں رہتا تو پھر یہ ساری کی ساری جائیداد جو ہے نا وہ زارا کے بچوں کو ٹرانسفر ہو جائے گی۔ اب جی نصرت بیگم نا ایک بڑی ہی مٹیریلسٹک قسم کی عورت تھی، یہ اپنے باپ کے ساتھ کبھی بھی سیدھے منہ بات نہیں کیا کرتی تھی، کبھی کبھی بس اس کو جا کے وزٹ کر کے آیا کرتی تھی، اور اپنے باپ کے گھر میں صرف اور صرف سٹے اس وجہ سے نہیں کیا کرتی تھی کہ وہاں پہ بڑی سمیل ہے، اس 85 سال کے بوڑھے کے پاس رہنا بڑا ہی زیادہ مشکل کام ہے، جبکہ زارا اپنے نانا کے گھر اکثر آیا جایا کرتی تھی، اس کی لک آفٹر کیا کرتی تھی، اس وجہ سے کیا کہ بھی اس کے جو نانا تھا نا یعنی کہ نصرت بیگم کا فادر، اس نے اپنی تمام جائیداد اپنی بیٹی نصرت کو دینے کی بجائے اپنی نواسی زارا کے نام کر دی تھی، اور یہ تبھی پاسبل تھا جبکہ زارا کی شادی ہوتی۔ تو جی نصرت بیگم نے اب یہ تمام جائیداد ہتھیانے کے لیے نا یہ پلان بنایا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو اس دنیا سے ہی رخصت کر دے گی، اور اس سب کے لیے اس نے جس کو بلی کا بکرا بنایا تھا نا وہ تھا جی ثمینہ قریشی کا ایک اکلوتا بیٹا ایان۔ نصرت بیگم نے یہ پلان بنایا تھا کہ وہ پہلے ایان کو اس نے پھانسا، اس کو وہ اکثر جو تھا وہ پیسے وغیرہ ٹرانسفر کیا کرتی تھی، کبھی 10,000 پاؤنڈ، کبھی 20,000 پاؤنڈ، کبھی جی 15,000 پاؤنڈ جو تھے نا وہ ایان کے اکاؤنٹ میں آ رہے تھے، اور نصرت بیگم نے اپنے تعلقات جو تھے وہ ایان کے ساتھ استوار کر رکھے تھے، اور دونوں کی آپس میں یہ پلاننگ تھی کہ پہلے ایان جو ہے وہ زارا کے ساتھ یعنی کہ نصرت بیگم کی ایک اکلوتی بیٹی زارا کے ساتھ شادی کرے گا، اور جیسے ہی یہ 4 سے 5 ملین کے ایسٹس جو ہیں وہ زارا کے نام ٹرانسفر ہو جائیں گے تو زارا کو ایک ایکسیڈنٹ میں مار دیا جائے گا، اور یہ ایکسیڈنٹ بھی جو تھا وہ نصرت بیگم کی ہی ہدایات کے اوپر جو تھا وہ پلان کیا گیا تھا کہ شادی کے ایگزیکٹلی 1 سال بعد زارا کی ڈیتھ جو ہے وہ ایک ایکسیڈنٹ میں ہو جائے گی، اور یہ ساری کی ساری جائیداد جو ہے وہ ایان کے نام ٹرانسفر ہو جائے گی۔ جیسے ہی یہ جائیداد ایان کے نام ٹرانسفر ہوگی تو پھر اس کے بعد نصرت بیگم اور ایان آپس میں شادی کر کے ہنسی خوشی اپنی زندگی جو ہے وہ دولت کی ریل پیل میں گزاریں گے۔ بڑا ہی بھیانک قسم کا یہ پلان تھا، اور اس ساری چیزوں کے بارے میں جاننے کے بعد ثمینہ قریشی کی جیسے روح جو تھی وہ ایک طرح سے قبض ہو چکی تھی، وہ سکتے کی حالت میں آ چکی تھی، وہ یہ صرف اور صرف سوچ رہی تھی کہ میرا بیٹا ایان اس حد تک گر سکتا ہے کہ وہ اپنے سے 20 سال بڑی عمر کی عورت کے ساتھ تعلقات میں ہے اور اس کے اس بھیانک پلان میں اس کا ساتھ نبھا رہا ہے۔ ثمینہ قریشی کو یہ لگتا تھا کہ ایان جو ہے وہ زارا کی محبت میں اس حد تک گرفتار ہو چکا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ اپنی ماں کو اگنور کر رہا ہے، لیکن بیہائنڈ دا سین یہ چل رہا تھا کہ ایان زارا سے نہیں بلکہ اس کی ماں نصرت بیگم سے محبت میں گرفتار تھا، اور یہ سب کچھ جو تھا وہ صرف اور صرف پیسے کی خاطر کر رہا تھا کہ جیسے ہی وہ زارا سے شادی کرے گا وہ اس دنیا سے جائے گی تو یہ ساری کی ساری جائیداد ایان کے حصے میں آ جائے گی، اور اس کے بعد وہ نصرت بیگم سے شادی کر کے ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارے گا۔ لیکن ایان کو اس چیز کا نہیں پتا تھا کہ نصرت بیگم ایک بڑی ہی عیار اور مکار قسم کی عورت ہے، وہ عورت جو کہ اپنے کبھی باپ کی نہ بن سکی، جو اپنے شوہر کی نہ بن سکی، وہ بھلا ایان کے ساتھ وفا نبھائے گی۔ اصل میں ثمینہ قریشی کو یہ بھانپ چکی تھی کہ نصرت بیگم جو ہے وہ ساری کی ساری جائیداد ایان کے پاس آ جانے کے بعد اس سے شادی کر کے ایان کو بھی رستے سے صاف کر دے گی۔ اب وہ اپنے بیٹے کو نا اس ساری سازش کا حصہ بننے سے روکنا چاہتی تھی، اس وجہ سے ثمینہ قریشی نے یہ سب کچھ جو تھا نا وہ نصرت بیگم کے باپ کے ساتھ جو تھا وہ شیئر کر دیا تھا کہ اس کی بیٹی کے کیا ارادے ہیں، وہ کیا کرنا چاہتی ہے، اور کس طرح سے وہ اس کی دی گئی یہ جائیداد جو ہے وہ اپنے نام ٹرانسفر کروانا چاہتی ہے۔ اب چونکہ ثمینہ قریشی یہ سارا پلان جو تھا وہ نصرت بیگم کے باپ کے ساتھ شیئر کر چکی تھی، اور نصرت بیگم کو یہ ساری باتیں جو تھیں وہ پتہ چل گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ ثمینہ قریشی کی گاہے بگاہے پہلے بھی بے عزتی کیا کرتی تھی، اس کو کم نظری کی نظروں سے دیکھا کرتی تھی اور اس کو آنٹی ثمینہ کہہ کے بلایا کرتی تھی۔ اب جب یہ ایان کی بارات کا دن آیا نا اور نصرت بیگم کو اس کے باپ کی طرف سے یہ سب کچھ پتہ چل چکا تھا، تو جی نصرت بیگم نے ایگزیکٹلی ایان کی شادی کے دن سارے لوگوں کے سامنے ایان کی ماں یعنی کہ ثمینہ قریشی کی انتہائی بے عزتی کی۔
وہ سوپ کا بھرا ہوا بول اس نے ایان کی ماں کے منہ کے اوپر دے مارا، یعنی کہ سمینہ قریشی کے منہ کے اوپر دے مارا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ تم صرف اور صرف اسی چیز کی حقدار ہو۔ اور ایان چونکہ مطلب پہلے ہی نصرت بیگم کے اشاروں پہ ناچا کرتا تھا اور وہ جو کہا کرتی تھی وہ اسی کو مانا کرتا تھا، تو اس وجہ سے ایان نے اپنی ماں کا ساتھ دینے کی بجائے آگے سے یہی کہا کہ امی بس بہت ہو گیا یہ تماشا، اب اس کو ختم کریں۔ اب ان لوگوں کو تو یہ تھا کہ بھی شادی کی پلاننگ جس طرح سے کی گئی ہے، اس کے بعد وہ ایکسیڈنٹ ہوگا اور تمام جائیداد ان کے نام پہ ٹرانسفر ہو جائے گی، لیکن ان کی امیدوں پہ پانی پھر چکا تھا۔ ان کا وہ سارا کا سارا پلان درہم برہم ہو چکا تھا، اور نصرت بیگم کے فادر نے یہ کلیئرلی طور پر اس کو بتا دیا تھا کہ اگر زارا کو کچھ ہوتا ہے یا اس کی جان لینے کی کوئی کوشش کی جاتی ہے تو ایسی صورت میں یہ ساری کی ساری جائیداد ٹرسٹ کو تو جا سکتی ہے، لیکن وہ کبھی بھی زارا یا اس کے شوہر کو یا اس کے بچوں کو ٹرانسفر نہیں ہوگی، جس کی وجہ سے نصرت بیگم غصے میں پاگل ہو گئی کہ بھی یہ جائیداد تو میرے ہاتھوں سے نکل رہی ہے، اور اس نے ساری دنیا کے سامنے سمینہ قریشی کی اتنی بے عزتی کی کہ یہ جو سوپ کا بول تھا اس کے منہ کے اوپر دے مارا۔ اور اس رات یہ سمینہ قریشی صرف اور صرف یہ سوچ رہی تھی کہ اسے وہاں پہ اس شادی کی تقریب میں نہیں جانا چاہیے تھا، اور تاکہ اس کی ساری دنیا کے سامنے اتنی جگ ہسائی نہ ہوتی، لیکن جس سمینہ قریشی نے اپنے بیٹے ایان کو اس گھنونی سازش کا حصہ بننے سے روک لیا کہ وہ کسی معصوم لڑکی کی جان لینے کا ایک پلان کا حصہ بننے جا رہا ہے۔ اور وہاں سے اس بینکویٹ ہال میں سے باہر نکلتے ہوئے سمینہ قریشی نے یہ فون کال جس کو کی تھی نا کہ اٹس دا رائٹ ٹائم ٹو ایکٹ ناؤ، کہ یہ صحیح وقت آ چکا ہے، اب آپ اس کے اوپر عمل درآمد کر لیں، اس نے پولیس کو کال کی تھی۔ پولیس وہاں پہ پہنچی اور نصرت بیگم کے فادر نے یہ تمام جتنے بھی ایویڈنس تھے اور جو کچھ بھی یہاں پہ پلاننگ وغیرہ چل رہی تھی وہ ساری کی ساری پولیس کو بتائی، جس کی وجہ سے نصرت بیگم کو 12 سال کی سزا ہو گئی کہ اس نے پیسوں کی خاطر اتنا گھنونا پلان جو تھا وہ رچایا، اور وہ اپنی ہی بیٹی کی جان خود سے لینے جا رہی تھی۔ اور ایان ساری زندگی اپنی ماں سے معافیاں طلب کرتا رہا، وہ ہر مطلب گاہے بگاہے اپنی ماں کے پاس وہاں پہ برمنگھم میں جایا کرتا تھا، کبھی اس کی شاپ میں جایا کرتا تھا اور کبھی اپنے فلیٹ پہ جایا کرتا تھا اپنی ماں سے معافی مانگنے کے لیے کہ وہ اسے کسی طرح سے معاف کر دے، لیکن سمینہ قریشی نے کبھی بھی اپنے بیٹے ایان کو دوبارہ اس چیز کی اجازت نہیں دی کہ وہ دوبارہ اس کے ساتھ فلیٹ میں آ کر رہے یا اس کی دکان میں کوئی بھی اس کی ہیلپ کرے۔ اس نے ہمیشہ اپنے بیٹے کو جو تھا وہ حلال کی روزی ہی کما کے کھلائی تھی، اور اس کے سامنے محنت اس وجہ سے کی تھی تاکہ اسے دوسروں کے اوپر ڈیپینڈ نہ کرنا پڑے، وہ کبھی بھی پیسے کی دوڑ میں نہ بھاگے۔ وہ ہمیشہ اپنے بیٹے کو آگے سے یہی کہا کرتی تھی کہ میں تمہیں کس طرح سے معاف کر دوں، کہ میں تو ایک غریب عورت ہوں، کہ میں یہاں پہ ہینڈ ٹو ماؤتھ اپنی زندگی گزار رہی ہوں، میں محنت کرتی ہوں اور ساری زندگی سے ہی محنت کرتی آ رہی ہوں، اور میں ان ملینئر لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، لیکن اس کے باوجود میں نے تمہیں اس لڑکی زارا کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت تمہاری خوشی کے لیے دی، لیکن تم جو تھے وہ آگے سے اتنے خود غرض نکلے کہ میں نے تمہاری تربیت اس طرح کی تو نہیں کی تھی کہ تم دوسروں کی جانیں ہی لینے پہ آمادہ ہو جاؤ، صرف اور صرف چند ایک روپوں کی خاطر، چند ایک پاؤنڈز کی خاطر تم لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلو۔ سمینہ قریشی نے اپنے بیٹے ایان کو زندگی کا سب سے کڑوا سچ بتایا، اور وہ سچ یہ تھا کہ لو وداؤٹ رسپیکٹ از نتھنگ۔ اس نے اپنے بیٹے ایان کو ساری زندگی کبھی معاف نہیں کیا، وہ آج بھی اپنے اسی فلیٹ میں رہ رہی ہے، آج بھی وہ اسی طرح سے کپڑے لوگوں کے سیتی ہے، وہ آج بھی اپنے انہی ٹوٹے ہوئے برتنوں میں کھانا کھاتی ہے، وہ امیر نہیں ہے لیکن وہ سکون کی نیند ضرور سوتی ہے۔ بعض اوقات اچھی ماں ہونا صرف یہی نہیں ہوتا کہ آپ اپنے بچے کو ہمیشہ ایک پرسکون زندگی ہی مہیا کریں، اس کی ہر غلطی کے اوپر اپنی آنکھیں ہی بند کر لیں، بلکہ اچھی ماں وہ ہوتی ہے جو کہ اپنے بچے کو صحیح اور غلط میں تمیز سکھاتی ہے، اس کو ہر اچھے اور برے کام سے روکتی ہے، اور بچے کو برائی کا جب تک ماں نہیں بتائے گی تو کیا دنیا والے بتائیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیر و ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائے۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔